الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم یا الہی جب تک میرے بدن میں جان رہے میری یہ تمنا ہے کہ میرے لب پہ تیرا قرآن رہے اور یہ بھی تمنا ہے کہ اس دنیا میں کوئی کام کر جاؤں الہی اگر توفیق مل جائے تو خدمت اسلام کر جاؤں آمین حمد و ثنا کبریائی بڑائی یکتائی تنہائی شہنشاہی اور بادشاہی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے بے شمار درود و سلام امام الانبیاء خاتم الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کے لیے۔ جمادی الثانی کا آخری عشرہ چل رہا ہے۔ اس مہینے کی 22 تاریخ میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات ہوئی ہے۔ پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کے یہ جانثار اور پیارے صحابی، کہ جنہوں نے اسلام قبول کرنے کے بعد سے لے کر تا حیات دین کے ساتھ وابستہ رہے، اور یہ وہ شخص ہیں کہ جنہوں نے ساری زندگی پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کی ہمہ قسم کی سنتوں پر عمل کر کے دکھایا ہے۔ سنت چھوٹی ہو یا بڑی، عمل چھوٹا ہو یا بڑا، یہ وہ پیاری شخصیت ہیں کہ جنہوں نے پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کی تمام تر سنتوں پر عمل کر کے دکھایا، اور عمل کر کے آنے والے انسانوں کو یہ پیغام دیا ہے کہ لوگوں، اگر دنیا میں مقام چاہتے ہو، آخرت میں مرتبہ چاہتے ہو، تو تمہیں پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کی تمام تر سنتوں پر عمل کرنا ہوگا۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، ایک موقع پہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا تھا، لست تارکا شیئا کان یعمل بہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں نے امام کائنات کی زندگی میں جو کچھ کرتے ہوئے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا تھا، وہ میں کر گزرا، اور ان میں سے کسی بھی سنت کو میں نے بالکل نہیں چھوڑا۔ مجھے ڈر ہے، مجھے خطرہ ہے کہ اگر میں پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کی سنتوں میں سے کسی سنت کو چھوڑ دوں، ان ترکت شیئا من امرہ ان ازیغ، کہ اگر میں نے آپ کے کسی بھی سنت کو چھوڑ دیا، مجھے خطرہ ہے کہ میں راہ راست سے بھٹک جاؤں گا۔ اللہ اکبر! ہو سکتا ہے شیطان میرے اوپر حاوی ہو اور میں گمراہی کا شکار ہو جاؤں، راہ راست سے ہٹ جاؤں۔ اسی لیے میں نے یہ اپنے نفس کے ساتھ، اپنے نفس کو اس بات پہ پابند کر دیا کہ اے ابو بکر، جب تک تو زندہ رہے گا محمد الرسول اللہ کی ہر سنت کو اپناتا رہے گا۔ ہر انسان کی زندگی کا یہ معیار ہونا چاہیے، مرد عورت کا زندگی کا یہ دستور ہونا چاہیے کہ ہم نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سنت کو اپنانا ہے،
کیوں؟ آپ کی زندگی کے آخری دن چل رہے، پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے امت کو مخاطب ہوتے ہوئے آپ نے اعلان فرمایا، ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما، کہ لوگو میں جاتے وقت تم میں دو چیزیں چھوڑ کے چلا ہوں، جب تک تم ان دو چیزوں کو مضبوطی کے ساتھ تھامے رکھو گے، ان دو چیزوں پر عمل کرتے رہو گے، تمہیں دنیا کی کوئی طاقت بھی راہ راست سے گمراہ نہیں کر سکے گی، راہ راست سے ہٹا نہیں سکے گی، بشرط یہ اگر تم نے اپنی زندگی کو ان دو چیزوں کے مطابق بنائے رکھا۔ وہ دو چیزیں کیا ہیں؟ فرمایا کتاب اللہ و سنت رسول ہی، ایک اللہ کی کتاب قرآن ہے اور دوسری محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت احادیث مبارکہ ہیں۔ لوگوں یاد رکھیے، جب تک تمہارا عمل ان دو چیزوں کے مطابق رہے گا، تمہیں کوئی چیز بھی جو ہے گمراہ نہیں کر سکے گی، اللہ کے راہ ہدایت سے تمہیں ہٹا نہیں سکے گی۔ یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ ہم نے فرائض کو سر انجام دیا، واجبات کو ہم نے ادا کیا، اور سنتوں کو سنت سمجھ کر اس لیے چھوڑ دیا، کوئی حرج نہیں۔ واجبات تو ادا کر چکے نا، فرائض تو ادا کر چکے نا، سنتوں کو ادا کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ نماز سے پہلے والی سنتیں تو ہیں نا، چھوڑ دی نہیں پڑھی تو کیا حرج ہے؟ بعد والی سنتیں ہیں، چھوڑ دی نہیں پڑھی تو کیا حرج ہے؟ ہم نے مسجد میں داخل ہوتے ہوئے دایاں قدم نہیں رکھا، اپنی مرضی سے داخل ہوئے، دایاں رکھ لیا، بایاں رکھ لیا، عمل نہیں کیا تو کیا حرج ہے؟ کپڑا پہنتے ہوئے، سرما لگاتے ہوئے، جوتا پہنتے ہوئے ہم نے دائیں جانب کو اگر اختیار نہیں کیا تو کیا حرج ہے؟ میرے بھائیو، یہ کیا حرج ہے؟ یہی سب سے بڑا حرج ہے۔ بات سمجھیے، ہم کہتے ہیں کیا حرج ہے، یہی سب سے بڑا حرج ہے کہ ہم نے یہ اپنے نفس کو، اپنے آپ کو اس بات میں مبتلا کر کے کہ کیا حرج ہے، بہت ساری سنتوں سے محروم کر دیا ہے۔ کیا حرج ہے؟ سنتیں نہیں پڑھی تو کیا حرج ہے؟ آپ کے فرمان پہ عمل نہیں کیا تو کیا حرج ہے؟ نماز سے پہلے مسواک نہیں کیا تو کیا حرج ہے؟ بسم اللہ نہیں پڑھی تو کیا حرج ہے؟ نیا کپڑا پہننے سے پہلے دعا نہیں پڑھی تو کیا حرج ہے؟ کھانے سے پہلے بسم اللہ نہیں پڑھی تو کیا حرج ہے؟ کھانے کے بعد بسم اللہ الحمدللہ نہیں پڑھی تو کیا حرج ہے؟ میرے بھائیو، یہ کیا حرج ہے؟ کیا حرج ہے؟ کیا حرج ہے؟ یہ شیطان نے ہمارے نفس میں، ہماری زبان پہ یہ جملہ جاری کر دیا ہے، کیا حرج ہے؟ کیا حرج ہے؟ قیامت والے دن جب اللہ ہم سے پوچھے گا کیا حرج ہے تو کیا بتائیں گے؟ کیا حرج ہے؟ کیا بتائیں گے؟ سوچئے، اسلام نے سنت کو اہمیت دی ہے، اور پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا ہر عمل جو آپ نے اپنی زندگی میں کر کے دکھلا دیا، صحابہ نے اس کو پک کر لیا اور سمجھ کے عمل کر لیا۔ وہ عمل چاہے فرض ہے، چاہے نفل ہے، چاہے سنت ہے، پیارے پیغمبر نے فرمایا جب تک تم ان سنتوں پر عمل کرتے رہو گے، تمہیں کوئی طاقت بھی جو ہے راہ ہدایت سے نہیں ہٹا سکے گی، اور انسان جو ہے مسلمان گمراہی کا شکار تب ہوگا جب سنتوں پر عمل کرنا چھوڑ دے گا اور اس کی زبان پہ یہ جاری ہو جائے گا کیا حرج ہے؟ کیا حرج ہے؟ کیا حرج ہے؟ کیوں کہتے ہو؟
ہم یہ لفظ کیوں کہتے ہیں؟ کیا حرج ہے؟ یہ سب سے بڑا حرج ہے کہ ہم نے سنتوں کو چھوڑ دیا، سب سے بڑا حرج ہے ہم نے نوافل کو چھوڑ دیا، سب سے بڑا حرج ہے اپنے آپ کو اپنی خواہش کے پیچھے چلا دیا، یہ سب سے بڑا حرج ہے، سب سے بڑا حرج۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے شام کی طرف ایک لشکر بھیجا، اللہ اکبر، لشکر کے امیر کے ساتھ آپ چل پڑے۔ چلتے چلتے اس لشکر کا امیر سواری پہ سوار ہے، سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سواری پہ سوار نہیں ہوئے، اس سواری کے سائے میں آپ اس لشکر کے ساتھ چلتے جا رہے ہیں۔ لشکر کے امیر نے جب دیکھا وقت کا خلیفہ میری سواری کے ساتھ پیدل پیادہ چلتا آ رہا ہے، اس لشکر کے امیر نے کہا، اے ابو بکر، اما ان ترکب و اما ان انزل، یا تو آپ سواری پہ سوار ہو جائیے وگرنہ میں سواری سے نیچے اتر جاؤں گا۔ پیارے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کی اس بات کو سن کے جواب دیا، سنیے ذرا کیا حرج ہے، سنیے ذرا کیا حرج ہے۔ ہم نے حرج 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 کر کے اسلام کا بیڑا غرق کر دیا ہے۔ معذرت کے ساتھ ہو سکتا ہے کہ میرے لہجے میں ذرا سختی ہو، لیکن اگرچہ انداز بیاں اتنا شوق نہیں، شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات، وہ اس بات پہ ہم عمل کر گزریں، میری بھی دنیا اور آخرت سنور جائے، آپ کو بھی قیامت والے دن اللہ جنت الفردوس کا مالک بنا دے۔ پیارے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، ما انت بنازل وما انا براکب، اے سواری پہ سوار انسان، نہ تو سواری سے نیچے اترے گا نہ میں تیری سواری پہ سوار ہوں گا۔ میں پیدل چل رہا ہوں، پیدل چلوں گا، آپ سواری پہ سوار ہیں، سواری پہ سوار ہو کر رہیے اور چلتے رہیے۔ کیوں؟ کہتے ہیں اقتدی بہ فی ذالک بالنبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سواری کے ساتھ پیدل پیادہ میں اپنی مرضی سے نہیں چل رہا، بلکہ اسی انداز میں نے چلتے ہوئے محمد رسول اللہ کو دیکھا تھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ حین بعث معاذ بن جبل، کہ جب پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے یمن والوں کے لیے پیارے معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ نے جب امیر بنا کر بھیجا، میں نے دیکھا تھا معاذ بن جبل سواری پہ سوار تھے اور پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سواری کے سائے میں سواری کے ساتھ ساتھ چل رہے تھے۔ جب آپ نے معاذ بن جبل کو یمن کا امیر بنا کے آپ نے بھیجا تھا، بھیجتے ہوئے میں نے دیکھا تھا معاذ سواری پہ سوار تھا، امام کائنات سواری کے سائے میں چلتے پیدل چل رہے تھے۔ آج میں بھی اپنے امام کو، اپنے گورنر کو، اس لشکر کے امیر کو بھیج رہا ہوں، آج میں بھی وہی کروں گا جو کرتے ہوئے محمد رسول اللہ کو دیکھا تھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے بھائیوں، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اگر امیر کو روانہ کرتے وقت سواری پہ سوار ہو بھی جاتے تو کوئی حرج نہیں تھا، اگر آپ ساتھ نہ بھی جاتے تو کوئی مسئلہ نہیں تھا، لیکن پیارے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے لشکر کی روانگی کے وقت امیر کو امارت سونپنے کے بعد روانہ کرتے وقت سواری پہ سوار نہیں ہوئے، سواری کے سائے میں چلے ہیں۔ کیوں چلے ہیں؟ اس لیے کہ اس وقت کرتے ہوئے یہ عمل پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا تھا، انہوں نے وہ عمل کیا ہے۔ میں کہتا ہوں آپ پیارے پیغمبر کا وہ عمل کرنا ان کے لیے کوئی ایسا فریضہ نہیں تھا کہ یہ صحابہ بھی اسی طرح عمل کرتے، لیکن ان کو پیارے پیغمبر کے عمل کے ساتھ، آپ کے سنت کے ساتھ، آپ کے فرمان کے ساتھ اس طرح پیار تھا، اس طرح محبت تھی، اس طرح عقیدت تھی، اس طرح احترام تھا۔ وہ جس طرح کرتے ہوئے پیارے پیغمبر کو دیکھا کرتے تھے اسی طرح اپنے آپ کو اپنا دیا کرتے تھے۔